کیمرہ مین، تمام ٹیکنیشین، تمام حضرات کو، سب کو السلام علیکم، اور آپ لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائیں۔ سب سے پہلے جناب عبدالستار ایدھی صاحب کی وفات پہ پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے ایک دفعہ پھر ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ان کے لیے دعائے مغفرت کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد کشمیر میں معصوم کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے بھارتی فوج کی طرف سے، بھارتی پولیس کی طرف سے، جس کی پاک سرزمین پارٹی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ حکومت پاکستان اور فورن آفس کو یہ کہتی ہے کہ اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی شہادتوں کا نوٹس لیں اور اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، بھارتی حکومت سے اس کے اوپر بات کریں، اور دنیا میں جس جس فورم پہ بھی حکومتی سطح پر آواز اٹھانا چاہیے، جہاں جہاں پہ بھی جتنے فورمز ہیں وہاں پر ان کشمیریوں کے لیے، نہتے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ ریاض بھائی لانڈی سیکٹر کے کارکن شہید ہوئے کل پرسوں، ان کی لاش ملی ہے، ایم کیو ایم کے کارکن ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستانی اداروں سے، حکومت پاکستان سے، صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان واقعات کا نوٹس لیں اور ان واقعات کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ امن کی اس کوشش میں اس طرح کے واقعات کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں سارے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج آپ لوگوں کے توسط سے ایک احاطہ کرنا چاہوں گا۔ 4 ماہ چند دن ہوئے ہمیں آئے ہوئے، مختلف باتیں ہوئی ہیں تمام ادوار میں۔ اس 4 مہینے ایسے لگتے ہیں کہ کوئی 40 سال گزار لیے ہم نے، اور جتنی گفتگو ہم پر ہوئی ہے اور جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کسی اور پارٹی کے حوالے سے اس طرح کی بات ہوئی ہے، اور ہمیں اس کو اپنے لیے بڑا ایک کمپلیمنٹ لیتے ہیں کہ ہاں ہم میٹر کرتے ہیں تو ہم پر بات ہو رہی ہے۔ بہت ساری باتیں کہیں گئی، لیکن آج 4 مہینے گزر جانے کے بعد بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرنا بہت آسان ہے اور اس کا رزلٹ نکالنا بہت آسان ہے۔ میں اور انیس قائم خانی بھائی 3 مارچ 2016 کو جب آئے تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا کراچی میں، جو کچھ ہوتا آ رہا تھا کراچی میں، اس کو سینس کر کے آئے کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز الطاف حسین صاحب کے اعمال اور ان کے کنڈکٹس کو دیکھ کر ایک طرح سے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ تمام ایم کیو ایم کے لوگ ہی دہشت گرد ہیں، را کے ایجنٹ ہیں، اور ان کو پکڑا جائے اور ان کو پابند سلاسل کیا جائے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہوا جائے۔ دوسری طرف الطاف حسین صاحب اپنے کارکنوں کو، اپنی قوم کو مسلسل اسی طرف دھکیل رہے تھے اور دھکیل رہے ہیں کہ جہاں پر ان کی باتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کے کنڈکٹ سے یہ لگے کہ ہاں یہ پوری قوم دہشت گرد ہے، پوری قوم مارنے اور کاٹنے والی ہے، اور پوری قوم اس پاکستان کے خلاف ہے، اور پورے ورکرز ایم کیو ایم کے جو ہے یہی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں سے، ان کی تقاریر سے وہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا بتانے آئے، ہم کیوں آئے؟ ہم نے آ کر ایک نیا نیریٹو پیش کیا ہے۔ ہم نے پاکستان کے اداروں کو، پاکستانی حکومت کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتایا کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو پکڑنا، ان کو مارنا، ان کو پابند سلاسل کرنا،
اس سے الطاف حسین صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے. وہ چاہتے یہی ہیں کہ آپ ان کو لاشیں دیں. وہ چاہتے یہی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح سے ان سے ٹریٹ کریں کہ لوگ اسٹیٹ کے خلاف, حکومت کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آئیں. اور دوسری طرف ہم نے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو, ان کے ذمہ داران کو اور ان کے ووٹرز کو میسج دیا کہ آپ کو غلط رستے پہ لے کر جایا جا رہا ہے. الطاف حسین صاحب آپ کے مینڈیٹ کو, آپ کی وفاداری کو, اپنے کیسز کو بچانے کے لیے آلریڈی بیچ چکے ہیں. اپنے آپ کو پولیس سے, اسکاٹ لینڈ یارڈ سے, ڈاکٹر عمران فاروق کے کیس سے بچنے سے, را کے ایجنٹ کا الزام جو انہوں نے اپنے قبول کیا ہے اس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے, منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے کراچی کے مینڈیٹ کو, ایم کیو ایم کے کارکنوں کی وفاداری کو آلریڈی وہ گروی رکھ چکے ہیں, بیچ چکے ہیں. اس کے عوض یہاں پر وہ کسی بھی حقوق کے لیے, کسی بھی انسان کے حقوق کے لیے, کراچی کے مسائل, حیدرآباد کے اپنے لوگوں کے, اپنے ووٹرز کے مسائل کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. وہ حکومت وقت کو, اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو وہ گروی رکھ چکے ہیں. آپ کا مینڈیٹ بیچ چکے ہیں. ان کو اپنی جان بچانی ہے. اس مینڈیٹ ان کو اس لیے چاہیے کہ ان کو اپنی جان بچانی ہے, اپنی گرفتاری سے ڈرنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری اس آواز پہ دونوں طرف, ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی اور حکومت وقت اور حکومت چلانے والے لوگوں نے بھی اس کو سننا شروع کیا ہے. ابھی تک ہماری بات مانی نہیں ہے کمپلیٹلی, میں حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری بات سننا ضرور شروع کیا انہوں نے. ہماری بات سن رہے ہیں, یہ مجھے پتا ہے ہماری بات سن رہے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ ہماری بات, رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہماری بات, تھوڑی تھوڑی ہماری بات ماننا بھی شروع کی ہے, سمجھنا بھی شروع کیا اور اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کرنا شروع کیا. لیکن دوسری جانب میں سلام پیش کرتا ہوں مہاجروں کو, اردو بولنے والوں کو, ایم کیو ایم کے کارکنان کو, اور اس کے ساتھ عام وہ سائلنٹ جو میجورٹی تھی اور دوسری پارٹیز کے بھی لوگوں کو, کہ جنہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ہے اور وہ چل کر, ہم کسی کے پاس نہیں گئے, وہ چل کر ہمارے پاس آئے ہیں. اور آج یہ پارٹی, پاک سرزمین پارٹی, آج ملینز آف لوگوں کی پارٹی ہو گئی ہے. ملینز آف لوگوں کی پارٹی ہو گئی, لاکھوں کی پارٹی نہیں, لاکھوں کی پارٹی ہو گئی. یہ لاکھوں کی پارٹی ہے, یہ لاکھوں لوگوں کی پارٹی ہے. یہ آج پنجاب میں 20 ڈسٹرکٹس میں کام ہو رہا ہے, سندھ, حیدرآباد میں 30 آفیسز میں کام ہو رہا ہے, میرپور خاص میں 9 آفیسز میں کام ہو رہا ہے, سکھر میں 3 آفیسز میں کام ہو رہا ہے, سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں, تمام 23 کے 23 ڈسٹرکٹس میں آج ہمارے آفیسز آپریٹیو ہیں. آج لندن, برمنگھم, مانچسٹر میں ہمارے جتنے بڑے بڑے اجتماعات اور ہمارے آفیسز ہیں, وہ وہاں پر جو لوگ 25 سالوں سے برجمان ہیں وہ اپنے آفیسز نہیں کھول سکیں. آج پورے مڈل ایسٹ کے ایک ایک شہر میں ہمارا آفس کام کر رہا ہے. آج نیو یارک میں ہمارا آفس ہے, واشنگٹن ڈی سی میں ہمارا آفس ہے, آسٹریلیا میں ہمارا آفس ہے, آج ہمارا کینیڈا میں ہمارا آفس ہے, آج ہمارا بلوچستان میں آفس کام کر رہا ہے. اور ہر خطاب کے بعد مجھے جو ہے وہ کمپلینز آتی ہیں کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لیا. تو جن جن کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں, ہمارے وہ لوگ جو آفیسز کھول کر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, میں ان سے پیشگی معذرت, اور ان لوگوں کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. یہ نام وہ ہیں, صرف سرسری سے وہ نام ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. تو آج یہ 4 مہینے کی پارٹی, پاکستان میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے دلوں میں پہنچ چکی ہو, جو لوگ خود سے اپنے آفیسز کھول کر, والنٹیئر کر کر, پیسے لگا کر, جو ہے وہ اپنے پیسے ڈال کر, اپنے پیسے لگا کر, اپنی جگہ دے کر لوگ آ کر جڑ رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کی پارٹی ہو گئی. لیکن الطاف حسین صاحب نے کی کیلکولیشن میں یہ والی بات آ ہی نہیں سکتی جو ہم یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے آتے ہی جو پروپیگنڈا کیا اور اپنے لوگوں کے ذریعے کرا. اور میں یہاں پر اب ایک بات واضح کر دوں, جب میں الطاف حسین صاحب کہوں میں, تو میں فاروق بھائی کی بھی ساری باتوں کو الطاف حسین صاحب سے ہی منسوب کرتا ہوں, اس لیے کہ فاروق بھائی نے جتنی بھی پریس کانفرنسز کی ہیں اب تک, ان سب کا جو ہے میں نے کہا ایک ہی دفعہ جواب دینا ہے, آج ہمیں جواب دے دیتے ہیں تاکہ پھر وہ بہت سارا کچرا جمع ہو گیا تو ڈسٹ بن خالی کریں. تو میں نے فاروق بھائی کو بھی جو ہے وہ الطاف حسین صاحب ہی کہہ کے مخاطب کرنا, اس لیے کہ فاروق بھائی اپنی طرف سے تو ایک لفظ بھی نہیں کہتے, ظاہر سی بات ان کو جو لکھا ہوا آتا ہے وہ کہتے ہیں. تو فاروق بھائی کو تو میں نے کچھ نہیں کہنا ہے. تو میں جو بات کہوں گا وہ الطاف حسین صاحب کے ہی حوالے سے کہوں گا. تو الطاف حسین صاحب نے پہلے تو یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم
فاروق بھائی کے ذریعے کروایا کہ ہم ایم کیو ایم کے کارکنان کی لسٹ دے رہے ہیں لوگوں کو، جا کر ایجنسیز کو، اور ان کو جو ہے گرفتار کروا رہے ہیں۔ پھر ایک پروپیگنڈا کیا انہوں نے کہ جی ہم جیلوں میں چلے گئے ہیں، لوگوں کو جو ہے فارم بانٹ رہے ہیں جیلوں میں۔ پھر جو ہے وہ انہوں نے نام لینا شروع کر، اب ان کو وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم یہی کام کرنے آئے، لیکن ہم نے کیا کام کیا؟ ہاں، ہم واقعی ایم کیو ایم کے کارکنوں کی لسٹ لے کر گھوم رہے ہیں اپنے ساتھ، ہم لوگ واقعی ایم کیو ایم کے کارکنوں کی لسٹ لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن کن لوگوں کی؟ ہم ان لوگوں کی لسٹ لے کر گھوم رہے ہیں اپنے ساتھ جن کے والدین، جن کے بچے، جن کی مائیں، جن کی بہنیں ہمارے پاس یہاں پر پاک سرزمین پارٹی کے آفس میں ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آ کر انہوں نے ان کے بچے غائب ہیں، لاپتہ ہیں، 90 دنوں کی ریمانڈ پہ ہیں اور جیلوں میں پابند سلاسل ہیں، ہم ان کی لسٹ لے کر گھوم رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں ڈی جی رینجر صاحب نے بلایا ہے آفیشلی، آپ کو کیمرے کو بتا کر گئے تھے کیمرے کے سامنے، اور آ کر بھی بتایا ہم یقیناً ایم کیو ایم کے کارکنوں کی لسٹ لے کر گئے ہیں، ان لاپتہ لوگوں کی لسٹ لے کر گئے، ان 90 دن والوں کی لسٹ لے کر گئے، اور ان پابند سلاسل جو لوگ جیلوں میں ان کی لسٹ لے کر گئے۔ کیا عجب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا کام کروا رہا ہے ہم سے کہ ہمیں جو ہمارے مخالفین الطاف حسین صاحب یہ واقعی صحیح سمجھ رہے ہوں گے، اپنے دماغ سے جو اتنا وہ سوچ سکتے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے ہم ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارجز کی لسٹ لے کر جا رہے ہوں گے، ان کے یونٹ انچارجز کی لسٹ لے کر جا رہے ہوں گے، ان کے کارکنان کی لسٹ لے کر جا رہے ہوں گے کہ بھائی ان کو پکڑو، ان کو بند کرو۔ ہم جو لوگ ایم کیو ایم کے کارکنان بند ہیں، جو پابند سلاسل ہیں، جو غائب ہیں، جو 90 دنوں پہ ہیں، ہم ان کی لسٹ لے کر جا کر، جس میں سے ایک بھی آدمی ہمارا کارکن نہیں ہے، ہم ان کی لسٹ لے کر جا کر جو ہے وہ ڈی جی رینجرز سے بات کر رہے ہیں، اور ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ہم بات کر سکتے ہیں حکومتوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ان لڑکوں کا قصور نہیں ہے، ان کو ایک موقع دیجئے، ان کو رہا کیجئے، ان کو جو لوگ غائب ہیں ان کو پروڈیوس کیجئے، جو لوگ 90 دنوں پر ہیں ان کو رہا کیجئے۔ ان لوگوں کو بہکایا گیا ہے، غلط راستے کی طرف ڈالا گیا ہے، یہ غلط کام نہیں کرنا چاہتے، ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ نہیں ہوگا غلط کام، نہیں کرنا چاہتے غلط کام، ان کو آدمی غلط میں لگیا غلط کام کروانے کے لیے، جو بیٹھ کر یہ کہتا ہے ان کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر اس بات کی ریفلیکشن ہے کہ ایک ان کا قائد، ان کا سابقہ قائد، ان کا قائد، موجودہ قائد الطاف حسین صاحب بیٹھ کر ٹی وی کے کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ انسان کے ہاتھوں میں کیل کیسے ٹھوکی جاتی ہے، اس کو مارا کیسے جاتا ہے، اس کا بھیجا پھاڑ کر، بھیجا نکال کر فرائی کر کے کھایا کیسے جاتا ہے۔ یہ الطاف حسین صاحب بول رہے ہیں یار، کیمرے کے آگے بول رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب اپنے اے پی ایم ایس او کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تمہاری، ابھی 11 جون کی بات ہے، ابھی ہم جولائی میں 11 جون 2016 11 جون کو خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری طرح کارکن ہوتا تمہاری جگہ تو کم سے کم میں اکیلا 100 لوگوں کو ضرور مارتا۔ قائد تحریک فرما رہے ہیں کہ میں کارکن ہوتا، کارکن کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ میں 100 لوگوں کو ضرور مارتا۔ وہ جرنلسٹوں کو، وہ اینکرز کو کہہ رہے ہیں کہ اینکرز انتہائی گھٹیا درجے کی طوائفوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ الطاف حسین صاحب فرما رہے ہیں، یہ قائد تحریک فرما رہے ہیں، لائیو آڈیو ویڈیو کے ساتھ اینکرز کو کہہ رہے ہیں کہ اینکرز حضرات انتہائی گھٹیا درجے کی طوائفوں سے بھی جو ہے وہ بدتر ہیں، لائیو خطاب کر رہے ہیں۔ وہ جرنیلوں کو گالیاں بک رہے ہیں، ڈی جی رینجرز کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، وہ جرنیلوں کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں بک رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کا ریفلیکشن جو ہے وہ کارکنان پہ ہے، اس عوام پہ ہے کہ لوگ اس کو ٹیگ کر رہے ہیں، اس کو کلب کر رہے ہیں اس ساری چیزوں کے ساتھ۔ وہ نادانی میں نہیں کر رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ پابند سلاسل ہیں، جو لوگ ان کے پاس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بعد، میں ایسی بات کروں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ٹینک چڑھا دے، میں ایسی بات کروں کہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دیا جائے، میں ایسی بات کروں کہ اس قوم کے بچے کو مارنے کی بات کر دی جائے۔ بیچ میں ہم آ جاتے ہیں، ہم نے ایک نیا نیریٹو پیش کیا، جس سے جو ہے، اور جو ہم نے ایک فلسفہ پیش کیا کہ نہیں بھائی، الطاف حسین صاحب کو اور اس قوم کو الگ کرو، وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کارکنان نے ہماری بات سن لی، قوم نے ہماری بات سن لی، قوم نے ووٹ نہیں ڈالا، قوم نے 6% پہ لے آئی ہے ووٹنگ ٹرن آؤٹ،
قوم جو ہے وہ 9% پہ لے آئی ہے ووٹنگ ٹرن آؤٹ. 4 الیکشن ہوئے ہمارے آنے کے بعد, جہاں لیاقت آباد میں NH 246 میں ہمارے آنے سے 3 مہینے پہلے 1 لاکھ ووٹ ڈلا تھا, وہیں اس کے بعد 4 الیکشن ہوئے 6% 9% پہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوا. کارکنان نے ہڑتال کرنے سے انکار کر دیا کہ MKM کے کارکنان نے پہلی دفعہ 30 سالوں میں ہڑتال کی کال پہ کان نہیں دھرا انہوں نے ہڑتال نہیں کی. ایک دکان شہر میں کھلی ہوئی تھی, آفرین ہے ان کے اوپر. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب مس کیلکولیٹ کر گئے, مس کیلکولیٹ کر گئے کہ ہم جو ہے وہ ہم لوگوں کو مروانے کی بات کریں گے, ہم لوگوں کو جو ہے وہ پکڑوانے کی بات کریں گے, ہم لوگوں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. یہ ان کی کیلکولیشن میں تھی نہیں کہیں یہ بات. اور میں ابھی یہاں سے میں میسج دیتا ہوں MKM کے تمام کارکنان کو, میں میسج دیتا ہوں کہ ہمیں ایک آدمی سے بھی نہیں لڑنا. پھر جب لوگ میں نے کہا کہ تھوڑی سی ہماری بات سننے لگے, ہماری بات ماننے لگیں, تو لاپتہ لوگ بازیاب ہونے لگے, چند لوگ رہا ہونے لگے 90 ڈیز والے. اس پہ اگین الطاف حسین صاحب نے فاروق بھائی سے پریس کانفرنس کرا دی ایک اور, ابھی چند دنوں پہلے. اس میں فاروق بھائی نے نام لے دیا, ریحان بھائی کا نام لے دیا, انہوں نے مولانا ندیم کا نام لے دیا, انہوں نے نام لے دیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے وہ پہلے لاپتہ تھے, بازیاب ہو کر یہ خیابان سحر میں پائے جاتے ہیں, ان کو چھپا رکھا ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بول رہے ہیں کہ بھئی تمام جو ٹارگٹ کلرز تھے یا تمام جو غلط لوگ تھے بقول ان کے, جو کہ ان کے ساتھ تک تھے اس وقت تک نہیں تھے وہ ٹارگٹ کلر, آج وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جاؤ دھاوا بولو, پاک سرزمین پارٹی کے آفس میں دھاوا بولو, سارے دہشت گرد تمہیں وہاں سے مل جائیں گے. یہ 2 باتیں کر رہے ہو. میں سوال کرتا ہوں, میں فاروق بھائی سے تو میں کیا سوال کروں, میں الطاف حسین صاحب سے سوال کرتا ہوں. میں اگر الطاف حسین صاحب کی جگہ ہوتا, میرے اگر جو ہے وہ کارکنان, میرے وفادار لوگ جو ہے وہ پابند سلاسل ہوتے اور وہ غائب ہوتے اور وہ تکلیف میں ہوتے, تو میرا اگر کوئی دشمن بھی ان کی جان بچا رہا ہوتا تو میں دشمن کو بھی ان کی لسٹ پرووائڈ کرتا, اور اس کو دشمن کو غائبان, اگر میرے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ میں اس کے سامنے اس کا شکریہ ادا کر سکوں, تو میں غائبانہ اس کے لیے دعائے خیر کرتا, اپنے کارکنوں کی جان بچاتا. آج اس آدمی کو اپنے کارکنوں کی جان بچنا گوارا نہیں ہے. آج ان کو پریشانی ہے کہ لوگ مر کیوں نہیں رہے, لوگ چھوٹ کیوں رہے, جو لاپتہ لوگ تھے 1.5 سالوں سے وہ واپس کیوں آ رہے ہیں گھروں کو, لوگوں کی لاشیں کیوں نہیں مل رہی ہیں. آج ان کو پریشانی ہے, اس بات کی پریشانی ہے. اور ہمیں تو کوئی تعجب نہیں, میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں, میں کارکنان کو بتانا چاہ رہا ہوں. پھر پلس وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ ہم نے جمع کر لیے یہاں پر. تو میں کہتا ہوں, پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ پاکستانیوں, میں کیا فرشتوں کے اوپر تبلیغ کرنے آئے ہم لوگ؟ نہیں بھائی, بھٹکے ہوئے لوگوں کو تو راستہ دکھانے آئے. اگر معاشرے میں غلط لوگ اسی طرح سے رہ گئے تو کوئی الطاف حسین ان کو استعمال کرے گا اپنے مقاصد کے لیے. کوئی دنیا کی فوج, کوئی دنیا کی رینجرز امن قائم نہیں کر سکتی. اگر اتنی بڑی تعداد میں ان کو مار بھی دو گے تو ایک آدمی کے مارنے پہ 100 لوگ مخالف ہوں گے. ہم مشکل کام کر رہے ہیں, پاکستان کو بچانے کا کام کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک آدمی بھی ہمارا رشتہ دار, میرا بھائی نہیں ہے, لیکن یہ معاشرے میں غلط لوگ رہ جائیں گے, تمہیں سکون نہیں ملے گا. پاکستانیوں کو میں کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو میں کہہ رہا ہوں, تم امن قائم نہیں کر سکتے, سب کو نہیں مار سکتے. ان کے دلوں کو چینج کرنا ہے, ان کے دماغوں کو چینج کرنا ہے. اور مزے کی بات ہے, سب لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں. ان کو جو آدمی غلط ہے, جس نے سب کچھ غلط کیا, وہ تو دن میں 6 تقریر کر کے وہاں پر لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہے. ان کے منتخب نمائندوں سے اب وزیر اعظم, وزیر داخلہ مذاکرات کر رہے ہیں بیٹھ کے, اور جو لوگ صرف ان کی تقریر سن رہے ہیں, ان کو آپ ان کی تقریروں پہ ٹھپا لگا کر آپ جو ان کو گرفتار کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, پابند سلاسل کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے حق میں نہیں, پاکستان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ نیا نیریٹو, مشکل کام ہے, یہ مشکل کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم اس سوسائٹی کو بچا رہے ہیں, ہم اس سوسائٹی کو اچھے لوگ دے رہے ہیں. اس سوسائٹی میں کوئی ہتھیار اٹھانے والا نہیں ہوگا. ہم کیا یہ 400-500 لوگوں کے اوپر پارٹی بنانے آئے ہیں جو یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں؟
نہیں بھائی، اتنی بڑی پارٹی 500 لوگوں 1000 لوگوں پہ بنائیں گے ہم؟ جو لوگ گرفتار ہیں خدا نخواستہ، آج تک ہم یا ہمارا ایک نمائندہ، تو میں شائع اوے نہیں کروں گا کہ میرے پاس میں تو پہلے دن سے آواز لگا رہا ہوں 3 مارچ سے کہ بھائی بلوچستان جیسا پیکج دو۔ کیا فرشتوں کے لیے آواز لگا رہا ہوں میں؟ کیا نماز پڑھنے والوں کے لیے آواز لگا رہا ہوں؟ کیا میں بول رہا ہوں فاٹا جیسا پیکج دو۔ آپ جب سوسائیڈ بومبرز کو، سوسائیڈ بومبنگ کرنے والوں کو جب آپ کنورٹ کر سکتے ہیں تو ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی آپ کو راستہ دینا پڑے گا۔ پاکستان کے حق میں یہی بہتری ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور یہاں کے حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہاں ہماری بات اب سمجھی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ مجھے پریشانی اس وقت مجھ پر سوال اٹھاؤ، اس وقت مجھ پر جو ہے وہ انگلی اٹھانا، اگر کسی کو اس آفس میں لا کر میں کسی غلط آدمی کو غلط کام اپنے پاس سے کرواؤں، اس وقت ہم قصوروار ہیں۔ اس وقت مجھ پر کسی آدمی کو، کسی لڑکے کو لا کر اگر ہم یہاں سے اپنے جھنڈے کے نیچے اس سے غلط کام کروائیں تو میں مجرم ہوں، ہماری پوری پارٹی، پورے لوگ مجرم ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی غلط رستے پہ چلتے ہوئے آدمی کو سیدھا کر رہے ہیں، صحیح رستہ کر رہے ہیں، اور اس کو ہتھیار نہیں دے رہے، اس کو امن کی پرچار کرنے پہ لگا رہے ہیں، سوسائٹیز کو جوڑنے کے لیے لگا رہے ہیں، تو پورے پاکستان کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پاک سرزمین پارٹی کے ایک عہدیدار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تو میں صرف اپنی بات کنکلوڈ کرتا ہوں اس والی بات پہ کہ بھائی جان، کسی کو ہم نے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھا۔ کاش کہ الطاف حسین صاحب ان ماؤں کی فریاد سن لیں، ان بچوں کی فریادیں سن لیں جن کے باپ چھوٹ کر آتے ہیں۔ کاش ایک دفعہ اپنی نظر سے میں ان کو دکھا سکتا کہ یہ مائیں، بہنیں اور بچے کس طرح تڑپ رہے ہیں اپنے لوگوں کی جو ان سے بچھڑے میں، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا کیا ہوتی۔ کاش ایک دفعہ میں ان کو دکھا سکتا۔ لیکن میں کسی ایسے آدمی کے اوپر تو تبلیغ کر سکتا ہوں کہ جو نادانستہ یہ کر رہا ہو، لیکن جو جان بوجھ کر رہا ہو، جس کو جان بوجھ کر لاشیں چاہیے، میں اس کو جو ہے وہ نہیں جگا سکتا، تو یہ لوگوں کا بچنا، لوگوں کا سیدھے راستے پہ آنا ان کو پسند نہیں ہے، اور ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے خلاف بات کریں، ہماری تعریف کریں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہم ان کو مروانے کے لیے آئے، اور میں یہاں پر ہم نے بچانا شروع کر دیا لوگوں کو۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ والی بات، وہ بالکل معاف ہو گئے ہیں کہ اب ان کو کریں کیا، میری تعریف کریں، ہماری تعریف کریں پاک سے زمین پارٹی کی، یا ہماری مخالفت کریں؟ تو تعریف تو انہوں نے کرنا نہیں ہے۔ اب ان کو اس بات پہ اعتراض ہو گیا ہے کہ لڑکے کیوں چھوٹ کر آ رہے ہیں۔ باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی یار، باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے نام لے دیے کہ یہ لوگ چھوٹے کیوں ہیں۔ امیجن کرو۔ لاسٹ بات، میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کو مخاطب ہو کر آخری بات کر کے اپنی بات، پھر میں انیس بھائی کو میں دوں گا یہ مائک۔ میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، سوچو ایک بات، الطاف حسین صاحب یہ پوری پارٹی، اتنی بڑی پارٹی، ایک جرنل اسٹور والا، ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان چلانے والا آدمی بھی، مالک بھی، ایک چھوٹی سی دکان چلانے والا جنرل اسٹور، ہم سب لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہم نے اپنے محلوں میں پرچون کی دکانیں دیکھی ہیں۔ ایک پرچون کی دکان چلانے والا مالک بھی اپنی دکان کی لیڈرشپ، اگلی لیڈرشپ بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے، ایک دکان چلانے کے لیے چھوٹی سی پرچون کی دکان چلانے کے لیے اپنی اگلی جنریشن کو تیار کرتا ہے دکان والا۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ جو بڑے صاحب ہوتے تھے، جس کی دکان ہوتی تھی، اس کا جو چھوٹا ان کا بیٹا ہوتا تھا، وہ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے اس کو دکان پر کھڑا کرتا ہے آدمی، اس کو جو ٹرین کرتا ہے اپنے ساتھ۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بڑے صاحب پیچھے چیئر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی لے کر، اور پھر وہ بچہ، وہ ان کا لڑکا، وہ دکان چلا ہوتا ہے۔ میں ایک جنرل اسٹور کی چھوٹے سے پرچون کی دکان کی بات کر رہا ہوں، وہ نئی لیڈرشپ کریٹ کرتا ہے پرچون کی دکان والا۔ ایم کیو ایم اتنی بڑی پارٹی، اتنی بڑی تنظیم، ایم کیو ایم، اس کے قائد تحریک الطاف حسین صاحب محترم، انہوں نے اس 32-35 سالوں میں
کوئی ایک آدمی بھی اپنی پارٹی میں انہوں نے چنا ہو یا کوشش کی ہو کہ انہوں نے اس کو لیڈرشپ، اگلی لیڈرشپ کے لیے تیار کرنا ہے؟ ایک آدمی بھی جس کے اندر یہ لیڈری کے جراثیم تھے، اس کے اندر اہلیت تھی، اپنے ہاتھوں سے مار دیا اس کو۔ دوبارہ بولتا ہوں، جس کے اندر لیڈرشپ کی تھوڑی بہت کوالٹیز تھی، اس کے اوپر شک بھی تھا کہ اس کے اندر کوالٹیز ہیں، اپنے ہاتھوں سے مار دیا اس کو۔ اور جو دو چار لوگ رہ گئے ان کو بھرے مجمعوں میں اتنا ذلیل کر دیا کہ اب ان کو کوئی پیچھے ان کے لگنے والا نہیں ہے۔ فاروق بھائی کو بڑے مجمع میں گالیاں بک دی ہیں، ماں بہن کی گالیاں بک دی ہیں، صبح شام بکتے ہیں کارکنوں کے آگے۔ تو مجھے ابھی نظر ایم کیو ایم کے کارکنوں، تم ذرا نظر دوڑا کے بتاؤ کہ الطاف حسین صاحب کے بعد اس ایم کیو ایم کو لیڈ کون کرے گا؟ یا تو یہ گارنٹی دو کہ بھئی 2000 سال الطاف حسین صاحب جو مریں گے نہیں۔ تو یہ اگر ان کی اونرشپ ہوتی، اگر اس تحریک کو، اس قوم کو کے لیے بھلا چاہتے تو اپنے دور میں اپنے سامنے 10 لوگوں کو گروم کرتے، لیڈرشپ کے لیے گروم کرتے، جو کہ باغ دوڑ سنبھالتے، اس قوم کی باغ دوڑ سنبھالتے۔ تو تم نے تو جو نیچرل صلاحیت والے لوگ تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شخص جن کا نام الطاف حسین صاحب ہے، یہ اپنے بعد اس ایم کیو ایم کو نہیں دیکھنا چاہتے، اپنی آخری سانس کے ساتھ اس پر آخری بم گرا کر جائیں گے۔ اپنی زندگی تک ان کو یہ ایم کیو ایم چاہیے، ان کی اپنی عیاشی کے لیے، اپنے کیسز سے بچنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ان کو ایم کیو ایم نہیں چاہیے۔ سوچنا اس بات پہ کہ جب ایک پرچون کی دکان والا لیڈر بناتا ہے اپنی دکان کو سنبھالنے کے لیے، تو اس آدمی نے مجھے سوچ کے بتانا، اس آدمی نے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہماری تو کوئی تعریف کر دیتا تھا ان کے سامنے ہماری جان نکل جاتی تھی، ہم ان کی نیچر کو جانتے کہ ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے، ہمارا کام اتار رہا ہے۔ اپنے لوگوں کی تعریف سن کر ان کو جو ہے وہ یہ ریڈ مارک کر دیتے ہیں۔ تو سوچنا، میں ایم کیو ایم کے کارکنوں سے اور اردو بولنے والوں سے خصوصاً مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوچو میری اس بات کو۔ تو ان کو نہیں چلانی پارٹی، ان کو تحریک نہیں چلانی، پارٹی نہیں چلانی، اپنی سانس تک ان کو ایم کیو ایم چاہیے، اس کے بعد ان کو نہیں چاہیے۔ میں اپنی بات یہاں پر ختم کر کے انیس بھائی کو میں مائک دیتا ہوں کہ انیس بھائی آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا وکٹ کون سی گری ہے، وکٹ بھی میں آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو، ہم نہیں بولتے بھائی وکٹ، آپ لوگ پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وکٹ۔ ہم آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس تو ہزاروں وکٹیں آ رہی ہیں روزانہ، ہم نے 11 کھلاڑیوں والا گیم ہی نہیں کھیلنا۔ اور جن وکٹوں کی آپ بات کرتے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان وکٹوں کو ہم لیں گے بھی، ہماری وکٹیں ہیں بھی نہیں ہیں۔ ہم نے تو بہت بڑی ہمارے پاس لسٹ ہے جن لوگوں کو چاہتے نہیں، لیکن وہ کبھی ہم بتائیں گے نہیں آپ کو۔ ہم سے بھی تو کوئی پوچھے کہ بھائی ہم بھی چاہ رہے ہیں کسی کو لینا یا نہیں لینا چاہ رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کی لسٹ ہے جن کو ہم نہیں چاہتے، لیکن ہم وہ کبھی بھی ڈیفینیٹلی بتائیں گے نہیں، بری سی بات ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری بیک بون ہے، اور یہ بھی بتاؤ، یہ بھی آپ لوگوں نے طرح سنا ہوگا کہ بھائی ایجنسیز لے کر آ رہی ہیں، لوگ لے کر آ رہے ہیں، پتہ نہیں مجبوری میں آ رہے ہیں۔ تو نامی گرامی لوگ، 30 سال لگائے ہوئے سارے سیکٹر ممبران اور یونٹ انچارجز اور لوگ، تحریک کے لوگ جو آج ہمارے ساتھ پیچھے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، میں انیس بھائی کو یہ مائک دیتا ہوں کہ انیس بھائی آپ کو بتائیں گے کہ کون ہے یہاں پر، کون ہے یہاں پر اور کتنے لوگ ہیں۔ تو میں انیس بھائی کو کہتا ہوں کہ پلیز برائے مہربانی ان کو بتائیں۔ تمام صحافی حضرات السلام علیکم، اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان بھر کی عوام کو السلام علیکم۔ جس طرح مصطفیٰ بھائی نے آپ کو تفصیلات بتائی ہیں، میں وکٹوں کے حوالے سے مصطفیٰ بھائی نے تفصیل بتائی ہے آپ کو کہ ہم وکٹیں کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو کسی کو وکٹیں نہیں کہتے، لیکن ڈیفینیٹلی لوگ ایم پی ایس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں یا بڑے عہدیداروں کو، لیکن ہمارے لیے کیونکہ میرا 30-35 سال کا تنظیمی تجربہ ہے، ہم اپنا وکٹ اپنے کارکنان کو، اپنے یونٹ ایم کیو ایم کے یونٹ سیکٹر جو تنظیمی اسٹرکچر اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہم مسلسل پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز بھیج رہی ہے، کبھی کہتے ہیں ISI بھیج رہی ہے، کبھی کہتے ہیں MI بھیج رہی ہے، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھیج رہی ہے۔ آج میں آپ کے توسط سے پورے پاکستانیوں کو، خاص طور پہ پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہے۔ ایک عام پاکستان نے مصطفیٰ کمال اور ان کی پارٹی کو لبیک کہا،
पूरे पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जिनका ताल्लुक़ MQM से नहीं था वो आम पाकिस्तानी थे, या वो दीगर पार्टीज़ के लोग जिन्होंने हमें शमूलियत की वो भले किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन ख़ास तौर पे मैं आज आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि हमारी जो साबका पार्टी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके 260 ओहदेदार इस वक्त हमारे पीछे मौजूद है। 260 ओहदेदार मौजूद हैं, जिसमें शोबाजात उनके 90 के ओहदेदार मौजूद हैं, उसमें उनके सेक्टर इंचार्ज, सेक्टर कमेटी के ओहदेदार मौजूद हैं, उनमें उनके यूनिट इंचार्ज, यूनिट कमेटी के मेंबरान मौजूद हैं। और ये पहली किस्त है उनके लिए, ये 260 पहली किस्त है। और जिस तरह मैं पहले कहता रहा हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है अभी तक। तो ये 260 लोग हैं। आज हम आपके तवस्सुस से, पाकिस्तान के मीडिया के तवस्सुस से, क्योंकि हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद है और वो इस पूरे दफ्तर में एक एक कमरे में जा सकता है, और आज हमने इसीलिए इस जगह को चुना है कि 260 ओहदेदार आपके सामने मौजूद हैं। आप चेक कर सकते हैं, एक एक का इंटरव्यू ले सकते हैं कि इनको किसने भेजा है। ये आज़ादाना तौर पर ये अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी MQM की पॉलिसी से नाराज़ होकर और पाक सरजमीन की पॉलिसियों से मुतासिर होकर आए हैं या किसी और वजह से हैं। मैं आपको छोटी सी तफसील बता दूं, इसमें 12 90 के ओहदेदार शोबाजात के ओहदेदार हैं, इसमें जो है वो 13 सेक्टर इंचार्जेस मौजूद हैं, इसमें 13 जॉइंट सेक्टर इंचार्जेस मौजूद हैं, 21 सेक्टर मेंबर मौजूद हैं, 39 यूनिट इंचार्ज मौजूद हैं, 29 जॉइंट यूनिट इंचार्ज मौजूद हैं, 102 यूनिट कमेटी के मेंबरान मौजूद हैं, 17 जो है वो दीगर यूनिटों के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। तकरीबन ये 260 ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, जिसमें, और ये सिर्फ कराची के हैं, मैं क्लियर कर दूं, ये हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर के नहीं हैं, ये पूरे पाकिस्तान के नहीं, सिर्फ कराची के ये 260 ओहदेदार हैं। और मैं अपनी बात को इस बात पे ख़त्म करूंगा कि आज आज़ाद मीडिया के ज़रिए ये बात अब ख़त्म हो जानी चाहिए आज कि ये इन लोगों को कौन भेज रहा है, बल्कि आपको अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी चाहिए, अपने तरीक़ेकार पर नज़रसानी करनी चाहिए। 35 साल में आपने कौम को क्या दिया उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। आप कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, लोगों को साफ पीने का पानी नहीं है, कारकुन जेलों में सड़ रहे हैं, और आप जो है वो जो मुस्तफा भाई ने तफसील बताई आप कर रहे हैं। इस आपके तौर तरीके पे कोई बाशऊर कारकुन जिसको जब वो पकड़ा जाता है तो आप डिसऑन कर देते हैं, उसकी लाश मिलती है तो आप ऑन कर देते हैं। अब आपके इस तर्ज अमल को MQM के एक कारकुन ने पहचान ली है। ये सिर्फ 260 ओहदेदार हैं, हज़ारों की तादाद में कारकुनान इनसे अलहदा हैं। इंशाल्लाह किसी दिन आपके मीडिया के तवस्सुस से किसी बड़े ग्राउंड में हज़ारों कारकुनान को भी आपके सामने पेश कर देंगे। मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो आपके सवाल जवाब के बाद हम आपको आज़ादी देते हैं। ये 260 लोग हैं, जिससे चाहें आप इंटरव्यू करें, जिससे जो चाहें बात करें आप। शुक्रिया बहुत। अब अगर कोई सवाल जवाब पूछें तो पूछें, उसके बाद आपको हेलो। इसलिए कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो यहाँ पर बैठकर अपने कारकुनों को 100 बंदे मारने की तलकीन नहीं कर रहा, अपने कारकुनों को ये नहीं बता रहा कि इंसान का भेजा कैसे निकाला जाता है, उसके अंदर कील कैसे ठोकी जाती है, अपने कारकुनों को जो है वो औरतों को बिठाकर जो है वो सेक्स कैसे किया जाता है, बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, ये वाली तरबियत नहीं दे रहा, उसको ये बताकर तकरीर नहीं कर रहा, अपने कारकुनों को बिठा करके कि जर्नलिस्ट और एंकर्स जो होते हैं वो निचले दर्जे की तवाइफों से भी बदतर होते हैं। DG रेंजर्स को कहते हैं कि 10 दफ़ा कब्रिस्तान से निकाल कर जो उसको सूली पे लटकाऊंगा। मुस्तफ़ा कमाल ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। वो इनकी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि वो गटर में खड़े होकर आबे जमजम से नहाने की कोशिश कर रहे हैं। गटर में खड़े होकर आबे जमजम से नहाने की जब तक गंदगी से बाहर नहीं निकलेंगे, वो आबे जमजम से नहा के भी आ जाएं, अल्ताफ हुसैन की बात ही प्रिवेल करेगी ना। फारूक सत्तार साहब जो लिस्ट लेकर जा रहे हैं कारकुनों की छुड़वाने के लिए, DG रेंजर से खुद आकर TV पे कहा कि 15 मीटिंगें हुई, हमारी तो एक मीटिंग हुई है।
تو گیدڑ سنگھ جی میرے پاس یہ ہے کہ ہم یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں ہم یہ ایک نیا نیریٹو لے کر آئے. جس دن میں بھی کمرے کے اندر ان لڑکوں کو ان بچوں کو جو ہے وہ میں دہشت گرد بنانے کی ترغیب دوں گا, ان کو مارنے کی ترغیب دوں گا, آپ یقین کریں میری بھی کوئی ایک بات نہیں سنے گا. لیکن ہم نے نہیں کرنا, ہم نے کسی سے نہیں لڑنا. ہم ان کو یہ بولنے ہیں کہ یہاں آ گئے ہو, اب یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے. تم سے جس سے لڑکے بھی آئے تھے جو تمہارا مخالف تھا اس سے بھی جا کر گلے ملو. ہم ان کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جا کر ایم کیو ایم والوں سے بیٹھک کرو, حقیقی والوں کے ساتھ بیٹھک کرو, جماعت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھک کرو, پیپلز پارٹی والوں سے ملو, پی ٹی آئی والوں سے ملو, سب سے ملو. سب پاکستانی ہیں, تمہارا جھنڈا پاکستانی ہے. یہ گیدڑ سنگھ جی میرے پاس. جس دن میں نے جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی طرح تقریریں کرنا شروع کر دی, میری بھی کوئی بات نہیں مانے گا. عامر خان کو آپ کی کیونکہ عہدے سے برطرف کر دیا گیا, کیا وہ آپ سے پہلا سوال یہ ہوا میں, دوسرا یہ کہ امجد صابری کے قتل کے بعد فوراً پی ایس پی پہ الزامات لگا دیے گئے تھے, کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس حوالے سے بھی کوئی جواب آپ کی طرف سے نہیں آیا؟ دیکھیے پہلی بات آپ نے عامر خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیے ہمارا تو کسی سے رابطہ بھی نہیں ہے اور سب سے رابطہ ہے. کسی سے ہم نے انڈیویجولی رابطہ نہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سب سے رابطہ ہی ہے نا, سب کے کانوں میں آواز جا رہی ہے نا. سب کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, سب ایگری کرتے ہیں ہماری باتوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے کہ وہ ریڈ لائن کراس کرے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ آگہی کا ذریعہ بنے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کمروں کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں, وہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے خلاف بیٹھ کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں, وہ بھی بیچارے کم. اس لیے میں ان کو مظلوم کہتا ہوں, میں معصوم کہتا ہوں, میں اس طرح کے القاب, اس لیے کہ واقعی مظلوم لوگ ہیں. دیکھیے آج تک اب عامر خان صاحب کو سنا ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ نکال دیا, ان کو ہٹا دیا گیا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, پہلے وہ شیر کہلاتے تھے, پھر وہ غدار نمبر 2 ہو گئے, پھر وہ غدار نمبر 2 سے پھر وہ حر ہو گئے, پھر وہ حر سے آج پھر غدار ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ہی آدمی سارے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے سارے لوگوں کو, 20-20 سال کے بعد اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر دے. تو بھائی کہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آیا یہ جن لوگوں کو وہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں ان میں خرابی ہے, جو سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے وہی ٹھیک آدمی 2 نمبر آدمی ہے, وہی ٹھیک نہیں ہے. جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ جو ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عامر خان صاحب اور تمام لوگ, سب کو پتہ ہے, سب کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. ہماری دیکھیں ہم تو جنرل بات کرتے ہیں, ہماری کو خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم نے تو 4 لوگوں کو راک ایجنٹ کہا ہے, الطاف حسین صاحب, طارق میر صاحب, ایم انور صاحب اور ندیم نصرت صاحب. یہ لوگ ہیں جو پارٹی چلانے. ابھی آپ ان کی بات کریں, ابھی پرسوں تو ندیم نصرت صاحب کو چور کہا ہے الطاف حسین صاحب نے. ندیم نصرت صاحب کو کہا ہے کہ امریکہ سے جو $15,000 امریکہ والوں نے دیے تھے وہ ندیم نصرت صاحب جو ہے وہ انہوں نے چوری کر لیے ہیں, الطاف حسین صاحب کو نہیں دیے. پرسوں کی بات ہے, ڈے بیفور یسٹرڈے. اور الطاف حسین, ندیم نصرت صاحب اور عارف صدیقی اور واسع جلیل صاحب کی جو ہے وہ ماں بہن کی انہوں نے بالکل طبیعت سے, بلکہ اس کے اوپر ندیم نصرت صاحب کا ایکسپلینیشن ایک پریس ریلیز نکالنا پڑا گیا ہے ان کو کہ نہیں بھائی کا یہ مطلب نہیں تھا, بھائی کا وہ مطلب. بھائی نے امریکہ والوں کو لائن پہ لے کر, لندن والوں کو لائن پہ لے کر اور کراچی والوں کو لائن پہ لے کر طبیعت صاف کی ہے. بھائی نے کہا ہے کہ جو ہے وہ سارے چور ہیں, انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے, میرے پیسے پی گئے. نمبر 1. آپ نے بات کی جو ہے وہ امجد صابری, امجد بھائی کا ایشو ایسا ایشو ہے اور اتنی بیہودہ بات تھی کہ پاکستان کے لوگوں نے جواب دے دیا 24 گھنٹے کے اندر. ان کو پاکستان کے لوگوں نے, جو کہ ہماری باتوں سے متفق بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس بات کو منہ پہ مار دیا ان کے کہ اکثر زمین پارٹی کے کوئی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے, ہم تو لوگوں کو امن محبت, ہم تو دشمن کو گلے لگانے کی بات کریں, تو ہمارا تو فلسفہ ہی نہیں ہے. تو میں تو اس بات کا جواب دینا بھی بڑی بیہودہ بات سمجھتا ہوں, بڑی تضحیق سمجھتا ہوں کہ میں اس والی بات کا جواب بھی دوں. انہوں نے اس والی الزام کو لگانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی, لیکن پاکستان کے میڈیا نے, پاکستان کے لوگوں نے جس طرح سے 24 گھنٹوں کے اندر, سوشل میڈیا نے اور پاکستان کی میڈیا نے جس طرح سے 24 گھنٹوں کے اندر ان کو تماشا مارا ہے, ان کی چماٹ مارا ہے ان کے منہ پہ, ان کو واپس لینی پڑی ہے وہ بات. وہ ٹی وی پہ آگے انہوں نے اپنی بات واپس لی ہے. تو میں اس کا کیا جواب دوں؟
नाम काफी होते हैं। कोई अगर आपने अभी दावा किया कि आप ये आज दावा कीजिएगा, मतलब दावा साबित होता है इलेक्शन में देखा जाएगा कि आप जितना आपके साथ बन जाएगा कि रात में या 2 महीनों में इंटरनेशनल लेवल पे आपसे बात होगी। ज़बरदस्त सवालात हैं आपके जो है माशाल्लाह से। एक तो ये कि बिल्कुल जी अल्ताफ़ हुसैन ही कसूरवार हैं। हमेशा बुराई जो है वो नीचे से ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर नहीं जाती। आज तक किसी प्यून ने आकर अपने ऑफिसर को ख़राब नहीं किया होगा रिश्वत देने पे। हमेशा ऑफिसर ही पॉलिसी देता होगा तो ऊपर से लेके नीचे तक आवे का आवा बिगड़ता है। और ये तकारीर आप नहीं सुनते कि तकारीर कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। अभी उन्होंने कहा है कि अभी खिताब में कहा है कि बिजनेस अभी हमारा दौर आने दो, बिजनेस कम्युनिटी को हम उनके कॉफन जो है वो पैक करके शहर से बाहर भेजेंगे। अभी 4 दिन पहले की बात है। तो क्या किसी कारकुन ने खिताब किया है ये, या कायदे तहरीक ने खिताब किया है? क्या डीजी रेंजर्स के खिलाफ जो मुगलजात अदा किए हैं ये जर्नलों के एस्टेब्लिशमेंट, क्या किसी कारकुन ने कहा है या कायदे तहरीक ने कही है? क्या एंकर्स को निचले दर्जे का से भी घटिया तवाइफ का लकब जो है वो अमाम एंकर हजरात को ये कारकुनों ने कहा है या कायदे तहरीक ने कहा है? जनाब आली, भेजा निकाल कर भेजा फ्राई करके खाने का जो है वो की तबलीग आपने वीडियो नहीं देखी, वो कारकुनों ने की नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब ने की है सारी चीजें। और अल्ताफ हुसैन साहब ही सारी बुराइयों के जड़ हैं। हम है ना यहाँ पर, नहीं कर रहे ना कोई गलत काम। हम नहीं हमने नहीं चाहा कि कोई रिएक्ट करे तो हमारी गाड़ी तोड़ दी गई मीरपुर खास में, पत्थर मार दिए गए, उसके ऊपर डंडे बरसा दिए गए। हमारे साथ भी सिक्योरिटी के लोग थे, गार्ड्स थे, लड़के थे, हजारों लोग थे। क्या किसी एक ने भी, मीडिया के लोग मौजूद थे, किसी एक लड़के ने भी पत्थर मारा किसी को? इसलिए हमारी पॉलिसी नहीं थी। हमारे देख रहे थे कि उनके लोगों की गाड़ियां तोड़ ही आ रही हैं, वो पत्थर खा रहे थे, पत्थर जवाब नहीं दिया। हमने खड़े होकर सबको माफ किया वहां पे। बिल्कुल जनाब, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अल्ताफ हुसैन, अगर मैं बुरा भी हूं उनके कारकुन होने के नाते, इसमें भी अल्ताफ हुसैन का कसूर है, इसमें भी अल्ताफ हुसैन का कसूर है। अगर ये लोग बुराई करेंगे तो मैं उसको ओन करूंगा कि हाँ मेरा कसूर है, मेरी तरबियत में, इनकी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी, मैं ओन करूंगा। मैं इनको नहीं कह दूंगा कि ये फारिग पार्टी से मेरा इनसे ताल्लुक नहीं, मैं तो जानते ही सोलत मिर्जा कौन है। नहीं भाई, सोलत मिर्जा का तो तुम बात करते थे यार, सोलत मिर्जा तो तुम बात करते थे, उसकी फैमिली को डील करते थे, उसका केस लड़ रहे थे यार। जब मीडिया ने उठाया तो आप कह रहे सोलत मिर्जा को मैं जानता नहीं हूं। नहीं करेंगे हम, ये ओन करेंगे। अगर हमारा कोई आदमी ऐसा करेगा, मैं बोलूंगा मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी, हमारे बताने में कोई कमी रह गई होगी। लेकिन जब हम नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। हमारे पास पैसे कहां से आ रहे हैं? हमारे पास पैसे लोगों के पास से आ रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां कुछ भी हमारा सेटअप बन रहा है, वो लोग अपने पास से डोनेट करके अरेंज कर रहे हैं सब कुछ। लोग आ भी रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं और अपनी अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। सर 1 रुपए हमारे पास से नहीं जा रहा, बल्कि हमने जो हमारा जो ये बैंक अकाउंट खुल रहा है, वो लोग हमें भी पैसे भेजेंगे इंशाल्लाह ताला, दुनिया भर से और पाकिस्तानी से। ये सब कुछ वो खुद कर रहे हैं, वॉलंटियर होकर कर रहे हैं, पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जहां भाई हमारा सेटअप है। नजरिया पाकिस्तान जिंदा रहेगा और महाजिर उस पाकिस्तान के नजरिए का इंटीग्रल पार्ट है, बैकबोन है। महाजिर उस पाकिस्तान के नजरिए का बैकबोन है। मैं दुश्मनी करूंगा, पाक सरजमीन पार्टी के लोग दुश्मनी करेंगे मुहाजिरों से अगर मुहाजिरों को पाकिस्तान से अलग किया, मुहाजिरों को आइसोलेशन में लेकर गए। यही मुहाजिर जर्नैल बन रहा था, जज बन रहा था, वजीर आजम बन रहा था, वजीर बन रहा था, वकील बन रहा था, डॉक्टर बन रहा था, इंजीनियर बन रहा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन रहा था, अब्दुल सत्तार एदी बन रहा था। यार यही मुहाजिर था और यही मुहाजिर है। हमें वही मुहाजिर चाहिए। ये मुहाजिर इस पाकिस्तान के लिए लाजिम और मलजूम है। मुहाजिरों की शनाख्त के बगैर, मुहाजिरों की कंट्रीब्यूशन के बगैर पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है। तो मुहाजिर लाजिम है, मलजूम है पाकिस्तान के लिए। हम इसे पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। मीडिया पे पाबंदी है, चलाने दिखाने, क्या आप मुतालबा करोगे तो तकलीफ करता है? अरे नहीं यार, मैं तो मुतालबा करता हूँ कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर खोलो यार, हमारा जल्दी खोलो भाई। लोग आपको हमें ये बताना ना पड़े, आप खुद ही जो है वो सब सारी चीजें सुन रहे हो। हम तो चाहते हैं कि उनकी तकरीर जल्दी खोलो अल्ताफ हुसैन साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया।